اور آپ کو تبلیغ نہیں ہو سکتی، یہ کون سا قرآن کریم نکالا نیا؟ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے اور پھر جواب سنتے تھے. اور نئی شریعت یہ ہے کہ تمہیں اگر تبلیغ کی جائے گی تو جواب کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ تبلیغ ہی نہیں کی جائے گی. اگر نہیں کی جائے گی تو غیر شرعی طور پر باقی سب مسلمانوں کا حق تم نے چھین لیا، شریعت اسلامیہ کے مخالف حق ان سے چھینا. اور اگر ہمیں جواب کی اجازت نہیں تو شریعت اسلامیہ کے مخالف ہمارا حق چھین لیا. جس پہلو سے اس کا تجزیہ کریں ہر پہلو احمقانہ ہے، ایک بھی عقل والا پہلو اس میں نہیں. یہی وہ موقع ہے جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے الیس منکم رجل رشید، یہ کیا ہو گیا ہے قوم تمہیں، کیا ایک بھی عقل والا تم میں باقی نہیں رہا؟ غور کرو تم کہاں پہنچ گئے ہو. ہر بات کو تم نے الٹ کر دیا ہے، ہر منطقی نتیجے سے محروم رہ گئے ہو، اور علم نہیں ہو رہا تمہیں کہ کہاں پہنچا دے گی تمہیں یہ منطق. تمہارے دلائل تمہیں کس طرح دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں. بس اب جو وائٹ پیپر ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ تفصیل سے میں بعد میں بتاؤں گا، اس وائٹ پیپر میں تو یہی شکل بنتی ہے کہ ہماری شریعت کے مطابق ہم تمہارے اوپر جتنے چاہیں الزام لگاتے چلے جائیں. تبلیغ یہ ہے ہماری، ہم تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن تمہیں جواب کی اجازت نہیں. یہ سنت تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کفار کی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ اپنی باتیں کر لیا کرو، اور جب وہ قرآن پڑھنے لگے آگے، جب وہ جواب دینے لگے تو شور مچا دیا کہ یہ نہیں ہم کریں گے. تو سنتیں بتا رہی ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اپنے پاؤں پر تو کلہاڑی نہ ماریں. اگر ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو آپ تو مسلم بنیں، یہ میری نصیحت ہے آپ کو. لیکن اگر نہیں بنتے اور لازماً جبر کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر قرآن کو تم بیچارے کو الزام تراشی سے محفوظ رکھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ تو حملہ نہ کریں. کھل کر کہیں کہ ہم ایک نئی شریعت کے تابع ہیں جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق. پھر یہ دلداری تو ہماری نہیں ہوگی کہ قرآن پر آپ حملہ کر رہے ہیں اور ہمیں جواب کی اجازت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بگاڑ رہے ہیں اور دنیا کے سامنے نہایت بھیانک نقشہ پیش کر رہے ہیں اور ہمیں جواب کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، جہاں بس چلتا ہے آپ جواب کی اجازت نہ دیں، لیکن جہاں ہمارا بس چلے ہم بڑی قوت اور بڑی فہم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، شرافت کے دائرے میں رہتے ہوئے کثرت سے جواب دیں گے. اس لیے احمدی کا فرض ہے کہ انفرادی طور پر بھی وہ جوابی کارروائی کے لیے تیار ہو جائے، اور جب لٹریچر مہیا کیا جائے تو اس کی تقسیم میں بھی بھرپور حصہ لے. ایک پمفلیٹ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور احمدیت کے خلاف شائع کریں تو 100 نہیں تو 10 پمفلیٹ تو ضرور سے 10 شائع کیا جائے جواب میں. اور پھر جب خدا توفیق بڑھائے گا تو پھر ایک کے جواب میں 100 بھی ہم شائع کرنے لگیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک اور
نہایت ہی دردناک اور بھیانک تازہ ظلم کی اطلاع آئی ہے. اس سلسلے میں جو احرار جماعت کو دوبارہ دعاؤں کی طرف متوجہ کرتا ہوں. اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے بہت دعا کریں. پہلے تو انہوں نے وہ باجوہ صاحب اور مولوی خورشید صاحب وغیرہ کے کیس میں ایک بالکل جھوٹا اور فرضی من گھڑت کیس ان کے خلاف بنا لیا اور کہا کہ یہ بوڑھے بیچارے اور بیمار یہ ایک مولوی کو اغوا کر رہے تھے. اس وقت پکڑے گئے. اور جب دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہوا تو ایک گند دوسرے گند پر مائل کر دیتا ہے, ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کی انگیخت کرتا ہے. انہوں نے اس ظلم کے اوپر مزید ظلم یہ کیا کہ وہ جو دو نوجوان پکڑے ہوئے تھے ان پر اتنے دردناک اور ہولناک مظالم کیے ہیں پولیس نے کہ ان کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی بھیانک, ایسی بے حیائی کے ساتھ ان پر ظلم کیا گیا ہے کہ اسلام کے نام پر جھوٹ اگلوانے کے لیے اس قدر مظالم. تعجب ہے کہ ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ ہم نے خدا کو جان بھی لینی ہے کہ نہیں. اس کو تو میں نے اس اطلاع کے متعلق تو اعلان کر دی, ان کو بتا ہدایت دے دی ہے کہ ساری دنیا میں اس واقعہ کو مشتہر کرنا چاہیے. اور سزا یہ دے رہے تھے کہ ان بڈھوں کو شامل کرو اور تحریر لکھ کے دو ہمیں کہ وہ دونوں تم بھی اغوا کرنا چاہتے تھے اور وہ دونوں بھی اغوا کروانا چاہتے تھے اور ان کی ہدایت پر تم اغوا کروا رہے ہیں, تاکہ دنیا کے سے جو احتجاج آ رہے ہیں ان کو پھر وہ تحریر شائع کر کے دکھا دیں کہ یہ دیکھ لو تحریر. اور ایک ایک رات میں بعد 5-5 دفعہ وہ بے ہوش ہوئے مارے کھا کھا کر اور ننگے بدن کر کے ان کو گاؤں والوں کو دعوت دی گئی کہ آئیں ان کو دیکھیں. اور انتہائی گندی مغلظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اور ان کے والدین اور ان کے عزیزوں کے خلاف جو گندی گالیاں سوچی جا سکتی ہیں وہ دی گئی. اور پھر بلیڈوں سے ان کو چیرا گیا اور ان کے اوپر مرچیں پھینکی گئی. ہر قسم کے الٹے لٹکائے گئے یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ بے ہوش ہوئے. ہر دکھ جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ان کو دیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی. اور باجوہ صاحب اور ان بیچارے مظلوم کے متعلق انہوں نے آخر وقت تک نہیں دھیان دیا. اور جب یہ دیکھا کہ اب ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں رہا, اس سے زیادہ تو پھر موت رہ گئی تھی باقی, تو اب اس کیس کو پولیس نے سفارش کر دی ہے کہ مارشل لا میں آزمایا جائے, کیونکہ سول ہتھیار جو ہمارے پاس تھے وہ تو ہم نے استعمال کر لیے. یہ تو ہتھکنڈے ہیں نا سول, ان سے بڑھ کر تو سول کے پاس ہتھکنڈا کوئی نہیں ہے. ہاں مارشل لا جس کو چاہے موت کی سزا دے دے, تو اب وہ کیس مارشل لا میں بھجوایا جا رہا ہے. تو دعا کریں, ان لوگوں سے واسطہ ہے اس وقت اسلام کو, اور اسلام پر یہ ہے ظلم کرنے والے انتہائی خوفناک. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور باز رکھے, کیونکہ یہ معاملہ تو اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کے بعد پھر خدا کی طرف سے سوائے اس کے کہ ایسی قوموں کی ہلاکت کی ترغیب لکھ دی جائے, پھر اور کچھ رہتا نہیں باقی. اپنی بے حیائی میں اور ظلم و سفاکی میں اور سچائی کو جھٹلانے میں ایک حد سے آگے نکل چکے ہیں. بظاہر تو واپسی کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن دعا کرنی چاہیے. ہمارا فرض ہے, ہمارا اپنا وطن ہے, ہمیں اس سے محبت اور پیار ہے کہ چند شریروں کی وجہ سے سارے وطن پر عذاب آ جائے اور مصیبت پڑے, اس کا بھی ہمیں دکھ پہنچنا ہے, ان کو وہاں سے اس کا دکھ ہوگا. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. یہ دعا کی تحریک جو کر رہا ہوں خاص طور پر یاد رکھیں, راتوں کو اٹھیں تہجد میں دن رات ان بھائیوں کے درد کی حالت کو سوچ کر اور اپنی اس نعمت کی حالت کو سوچ کر کہ آپ آرام میں پھر رہے ہیں, خاص طور پر ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والإحسان یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. MTA International, reaching the corners of the earth.